جی کیا جی کیا اشکال جی ہے؟ حضرت، جی جی حضرت، مطلب ایک عام انسان ہے نا حضرت، جیسے کہ انسان مخلوق ہے ہاں جی، اگر کسی کو عقل نہیں ہے جی مگر اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ عقل کا محتاج ہے، کیونکہ اسے عقل نہیں ہے۔ ہاں، جس کو عقل جی نہیں ہے اور وہ انسان کو عقل نہیں ہے کہنا کیسا ہے کہہ کر بول رہے ہیں؟ عقل کا محتاج ہے۔ تو ایسا انسان تو تمام محتاج ہی ہے انسان اللہ رب جی جی العزت وہی کے، کہہ رہا ہوں۔ ہے نا؟ جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی کسی کو ذہین بناتا ہے، کسی کو غبی بناتا ہے، کسی کو عقل مند جی جی بناتا ہے، کسی کو بے عقل بناتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب ہم لان تان نہیں جی کریں گے اس بندے پر، جی ہے نا؟ بالکل بالکل حضرت۔ ہاں، جی کسی مخلوق کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی یہ جی غروریت جی کی علامت ہے، تکبریت میں آ جائے گی، اور تکبر کرنا جی اللہ جی کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ جی حضرت بالکل۔ کبریائی اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے کبر ضروری نہیں ہے۔ جی حضرت، جی حضرت، اسی طریقے سے مطلب انسان میں جیسے کہ عام انسان ہو گئے، جیسے کہ مطلب اولیاء اکرام ہو گئے، اور جی جیسے کہ تابعین، طب تابعین، صحابہ اکرام ہو گئے، جی تو اسی طریقے سے مطلب ہم انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر کسی کو عقل نہیں ہے، یعنی مطلب سرے سے عقل نہیں ہے، وہ تو پاگل کہلائے گا نا حضرت۔ جی، جو بڑے بزرگ ہیں، جس میں اللہ اور جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے بڑوں کے ادب کرنا، جی احترام کرنا، اس کی بے عزتی بے ادبی نہیں کریں گے، جی جی حضرت وہی کہہ رہا ہوں میں، اور بے اگر ادبی کسی کو کرنا۔ عقل مطلب پاگل ہے، جی، جی مطلب جیسے کہ یہ دیکھیے، جی پاگل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ جی پاگل ہی میں شمار ہوگا، اور جی جی پاگل میں دو کیٹیگری ہو جاتے ہیں، جیسے اسلام میں ایک مجذوب جی ہوتے ہیں، اور جو جی اللہ کی یاد میں اتنا جذب ہوتے ہیں، اس کو اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا اور مافیہ اپنے جسمانیات سے بھی وہ ماورا ہو جاتے ہیں، عقل اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، سوائے اللہ کے اس کے ذہن میں کچھ نہیں رہتا، جس کے بارے میں جی قرآن میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، جی اللہ جی تعالیٰ بالکل، خبردار کر رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، بے جی شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی چیز کا خوف ہے، نہ کوئی چیز کا غم، سوائے اللہ جی کے وہاں مخفی ہے، اللہ سے تو ڈر ہے، جی لیکن کسی چیز کے خوف نہیں ہوتا، اور کوئی چیز اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا خوف غالب جی جی ہوتا ہے ان لوگوں پر، وہ جذب کے عالم میں جاتے ہیں، اور جذب کے عالم میں مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، ایک آدمی صحرا میں مفہوماً بتا دے رہا ہوں، صحرا میں گیا، اور اس کے گھوڑے میں پورے سازو کھانا پانی سب اسی میں تھا، اس کے اونٹ میں، لیکن وہ جی کہیں گم ہو گیا، ایک گم ہو گیا، پھر بہت پیاس لگی تھی، کہیں پانی وغیرہ نہیں تھا، اس حال میں لیٹ گیا وہ، تو اب آخری وقت ہے، کیا کروں، کہیں صحرا میں بیابان میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اچانک وہ اس کے سوار پہنچ گیا، اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ بے خودی میں بولا، کیا ہے بے خودی میں کیا بولا، میں رب ہوں اور تو خالق ہے کہہ کر کے، تم مخلوق ہے کہہ کے، تو اللہ میں تبارک بندہ و ہوں تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ خوشی کے فرحت مسرت میں وہ ان کی بولی نکلی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اس پر حکم نہیں لگائے ہیں، جیسے ان کے عقل ہوش دماغ سب کام کرنا بند کر دیا تھا، یعنی ان کا دماغ ہی کام جی کرنا بند کر دیا تھا، تو اسی طرح سے کوئی جی مجذوب آدمی اللہ کے ولیوں میں بہت سارے گزرے ہیں، ایک دو نہیں ہے، اسلام میں کئی حکایات ملتے ہیں، روایت ملتے ہیں، جو جذب کے عالم میں کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی شریعت میں کوئی اعتبار قابل قبول نہیں ہے، شریعت میں عقل مند ہونا، ہوش مند ہونا، دانش مند ہونا، ہے نا، وہ شرط جی ہے، تب اس پر شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے، سمجھے؟ جی حضرت، جی جی حضرت، اسی طریقے سے مطلب یہ عقل جو ہے
عقل اور انسان الگ الگ مخلوق ہے نا حضرت. عقل انسان سے عقل الگ نہیں ہے اور عقل سے انسان الگ نہیں ہے. انسان ہے تو اس میں عقل کچھ. حدیث مبارکہ نہیں حضرت, حدیث مبارکہ میں مشکات میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو پیدا کیا اور کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یعنی اسی طریقے سے طویل حدیث ہے, افضل میں نے پیدا کیا ہے. تو اسی طرح پوچھ رہا ہوں حضرت, مطلب عقل کو جب پیدا کیا, جب انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل کو نہیں رکھا تھا, عقل کو پیدا کیا نا, یہ حدیث موجود ہے. جی پوچھ رہا ہوں میں, الگ الگ مخلوق ہے بولتے. جی, عقل کو بھی پیدا کیا, روح کو پیدا کیا, سب کو ملا کے ایک مرکب انسان بنا دیا. اس میں عقل رکھ دیا, روح رکھ دیا, جس میں تو انسان کے ڈھانچے, شکل اور بولی بولتے ہیں. جی حضرت. جی تو اسی طریقے سے انسان چاہے مطلب عام انسان ہو, اولیاء اکرام ہو, صحابہ اکرام ہو, عقل کے بغیر مطلب انسان کی ذات ہے وہ کامل نہیں ہے حضرت. یہ برابر ہے یہ جملہ نہیں, اس میں کوئی گستاخی کا کچھ پہلو نکلتا ہے نہیں. عقل کے بغیر کامل انسان اگر بولیں گے, انسان تو ہے لیکن عقل کم ہے, انسان تو ہے, کم ہے, کسی کی یادداشت کم ہوتا ہے ہی نہیں, عقل ہے ہی نہیں. نہیں, صحابہ بڑے بزرگوں کے لیے اسے الفاظ نہیں کہیں گے, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, بخاری شریف میں موجود ہے, مفہوماً عرض کر رہا ہوں. اگر بولیں گے تو ریفرنس بھی دے سکتا ہوں, مفہوم عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف میں موجود ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن میری یاد ذہن میں نہیں بیٹھتا ہے, یادداشت کمزور ہے, یعنی یاد نہیں رہتے ہیں مجھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی چادر کو پھیلاؤ, اور مٹھی باندھ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین بار مٹھی باندھ کے اس میں گرا, ایسے چھوڑتے گئے, کوئی چیز کو چھوڑ رہے ہیں جیسا, اور کہے کہ اس کو چادر کو سمیٹ لو اور سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ قسم کھا کے کہتے ہیں, اس دن سے میں کوئی حدیث کوئی بات نہیں بھولا, ایک بار سنتا تھا میرے ذہن میں بیٹھ جاتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو فرمانے رسول ہے, انما انا مدینۃ العلم و بابھا علیون, ایک ہے, اور ایک ہے اور ایک ہے انا قاسمن کہہ کے میں بانٹنے والا ہوں. یؤتی اللہ, اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں کہہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے جس کے طرف اشارہ دے کر کے علم دے دیں, اتنے عالم اللہ تبارک و تعالی نے بنایا, اور اختیار بھی دیا دینے کی بھی. علم دینے کی چیز نہیں ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت, وہ علم والے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے سکھایا. وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم, جو کچھ نہیں جانتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ نے سکھا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کی بھی اختیار رکھا اور علم بانٹ دینے کا. مطلب ایسا حضرت ابو ہریرہ کے لیے ہم ایسا استعمال نہیں کریں گے لفظ, پہلے وہ اتنی ذہین نہیں تھا, گبی تھے, اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ذہیندار ہو گئے, وہ بھی نہیں کہنا بے ادبی ہے. اچھا حضرت, مطلب اسی طریقے سے کیا مطلب حدیث ہی نہ حضرت میں بے ادبی کیسا ہوئی, مطلب حدیث بیان کرنے میں ہم اپنی زبان سے نہیں کہیں گے, الفاظ وہاں پر ہے, یادداشت پہلے نہیں تھا, بعد میں ان کو اللہ کے رسول نے دیا, ایسا کہنا. لیکن ہم اس طرح سے غبی یا کمزور ذہن کے تھے, ویسا اس پر ہم ان کا نقطہ چینی نہیں کر سکتے, ہم کو حق نہیں ہے. اچھا جی حضرت. اسی طریقے سے مطلب میرا سوال یہ تھا, پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب عقل کے بغیر مطلب انسان, مطلب چاہے مطلب عام انسان ہو یا صحابہ ہو, اولیاء ہو, یا مطلب جیسے کہ انبیاء اکرام ہو, ان کی ذات کامل ہے یا نہیں ہے, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت. نہیں, بس وہ کہیں گے کم علم ہے, وہ اس سے زیادہ علم والے وہ ہیں, اس سے زیادہ عالم والے وہ ہیں, ایسا کہہ سکتے. جی وہی حضرت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقل کے بغیر کامل ہے یا نہیں ہے, مطلب اولیاء اکرام کی ذات ہو, صحابہ کی ذات ہو, جیسے کہ انبیاء اکرام کی ذات ہو, اس کے بارے میں وضاحت. انسان تو کامل ہے,
इंसान कामिल है। अब अल्लाह के तबारक व तआला किसी को ज्यादा इल्म देता, कम इल्म देता, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। जी इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। अब कामिल इंसान नहीं है कह करके भी नहीं कह सकते, इसलिए कि इसकी दलील नहीं है। जी हजरत, अक्ल के 100 हिस्से किए गए और उसमें से एक हिस्सा तमाम इंसानियत को दिया गया और बाकी जो 99 हिस्से है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं। इस तरीके से कुछ एक बुजुर्ग ने लिखा, इस तरीके से कोई है हजरत? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में हमें जब बात करते हैं ना, तो कुरान मजीद में हाँ, ये अक्ल दिमाग के बारे में कुरान मजीद में, जिसे मैं बता ही देता हूँ आपको। या अल्लाह रहमान या, जैसे कुरान मजीद में दावा है ये कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया है ना। अब हम देखते हैं कुरान ही में, कुरान सबसे बड़ी दलील है हमारे लिए। तो पारा नंबर 7 में सूरतुल अनाम में देखिएगा, सूरतुल अनाम में आयत नंबर 59 है और सूरा नंबर 6 है। इसमें वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, और नहीं है खुश कोई तर और ना खुश्क जो रोशन किताब में ना हो। यानी कुरान मजीद में तरी का भी, तरी जगह यानी गीली जगह और सूखी जगह तमाम चीजों का रोशन किताब में है, यानी कुरान मजीद में है। ये एक तरफ ये बात, यानी जमीन के जर्रे जर्रे, चाहे वो भींगी हुई जमीन हो या सूखी हुई जगह हो, सबका इल्म कहाँ है? कुरान में। ये कुरान का दावा है। और कुरान क्या कर रहा है? दूसरी जगह दूसरी आयत में देखते हैं, पारा नंबर 11 सूरह यूनुस में आयत नंबर 37 सूरा नंबर 10 है। इसमें है व तफसील अल किताबी ला रैब फी, और लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है कुरान सब उसकी तफसील है, इसमें कोई शक नहीं। ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी लोहे महफूज की जितनी भी तहरीरात मौजूद हैं, लोहे महफूज में कलम क्या किया है, लिखते लिखते खुश्क हो गया वो। और रोजे अव्वल से लेके रोजे आखिरत की तमाम चीजें लिखी हुई है लोहे महफूज में। इंसान का सब अमल लिखा हुआ है उसमें लोहे महफूज में। यानी रोजे अव्वल से कयामत तलक जितनी बातें होने वाली है और जो जो करेगा वो सब चीज लिख दिया है अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज में। अब कुरान दावा कर रहा है कुरान लोहे महफूज की तफसील है, और जाहिर सी बात है कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम राजो नियाज की जितनी बातें हैं, जैसे हुरूफ मुक़त्तिआत उसमें आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम यासीन, इसका माना कोई भी नहीं जानता है, ना रसूलुल्लाह सहाबा को बताए, इसका जरूरत ही नहीं उसको इसका इल्म जानने का। तो जो जरूरियात दीन था कुरान में, जो जरूरी है उसका इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा को सब चीज। लेकिन हुरूफे मुक़त्तिआत का इल्म कोई भी नहीं जानता, ये कोई इसका माना ही जानता ही नहीं, सहाबा भी नहीं जानते, सहाबा कोई भी जानता नहीं। अगर अल्लाह के रसूल ने किसी को राजो नियाज की बात बताई, कुछ ही बताया, उसमें सब कोई नहीं जानता। अगर जानते सहाबा जानते तो ताबीन भी जान जाते, ताबीन के बाद मुफस्सिरीन किराम, तबे ताबीन, अइम्मा दीन, हम लोगों को भी मालूम हो जाता उसका माना। लेकिन उसका माना अल्लाह रसूल के सिवा कोई नहीं जानता जितने भी हैं। तो मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म अता किया है, जो वो इल्म सिखाया है जिसे वह अल्लमा का मालूम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरतुन निसा में पारा नंबर 5 आयत नंबर 113 में, सूरा नंबर 4 में, जो कुछ तुम ना जानते थे तुम अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको सिखा दिया, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। क्या करते कितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ही का बड़ा फजल आप पर है। तो वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सिखाया कोई भी नहीं जानता।
بہت ساری آیتوں میں ملیں گے، جیسے وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ سورۃ النمل میں آیت نمبر 16، پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 89 ہے، اس میں دیکھیے گا، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا، ہر چیز کا روشن بیان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر چیز کا، تو کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے جس میں قرآن میں ویسا علم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ مانا پڑھتے رہتے ہیں، اگر قرآن کو معنی کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو تقریباً 10 دن میں اچھے طرح سے ختم کر دیں گے پڑھ کر کے معنی کے ساتھ، تو ہم لوگ پوری علم پوری جانکاری ہو جاتا ہے، نہیں جانکاری نہیں ہے اس میں، تفسیر ابھی قیامت تک لکھتے رہیں گے علماء، تفاسیر لکھتے رہیں گے، لیکن قرآن کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا، اتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو دیا ہے، تو ہمارے نبی جیسا کسی کو علم نہیں۔ اچھا، تمام انبیاء کو قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم ہے یا نہیں حضرت؟ تمام واقعات، لیکن جو ضروری تھا نا وہی بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے قیامت کے بارے میں بخاری شریف میں جبریل امی آئے اور آ کر کے تمام انبیاء کا حضرت میں پوچھ رہا ہوں، تمام انبیاء جو ہے آدم علیہ السلام ہو گئے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء اکرام جو ہے ان کو مطلب جیسے کہ ابتداء خلق سے لے کر جنتیاں جو ہے جنت میں جانے تک، یہ تو ہمارے نبی کے لیے حدیث اب موجود ہے، یہ دلیل موجود ہے نا، ہاں یہ ہمارے نبی کے لیے موجود ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے ہمارے نبی کے لیے جو دلیل ہے وہی بات کریں گے، بغیر دلیل ہم کچھ اپنی زبان سے بڑھائیں گے چڑھائیں گے نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں 3 پارے میں تقریباً فضلنا بعضکم علی بعض آیا ہے، یعنی بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کون انبیاء کو کتنا دیا ہے، کون انبیاء کو کتنا دیا ہے، ہم تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے، دلیل کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے، ورنہ کسی پر بیسی اپنے طرف سے باتیں انبیاء پر کہیں گے تو کہیں جھوٹ بھی نہ ہو جائے، بہتان نہ ہو جائے، جس کو جتنا اللہ تعالیٰ، لیکن انبیاء کو اتنا دیا ہے کہ ہر اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ رہے، بس اتنا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل حضرت، کوئی بھی اس کے درجات اس کے برابر کا نہیں ہو سکا اس کے زمانے میں، ہے نا، اور ہمارے نبی اسی طریقے سے حضرت، جی حضرت، یہ تمام مطلب انبیاء اکرام کے جو بارے میں ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب ایک غیر نبی جیسے کہ حضرت علی ہے وہ تمام مطلب انبیاء سے زیادہ علم والے ہیں، اس طریقے سے نہیں معاذ اللہ رب العالمین، کسی نبی پر یہ کسی صحابی کو فضیلت نہیں دے سکتے، یہ غلط ہے، مطلب یہی کہہ رہا ہوں، جی کفر ہوگا، مطلب انسان کفر تو نہیں کہیں گے، وہ تبذیلی کر رہا ہے، یعنی تفضیلیت کر رہا ہے، جو گمراہی کے دہانے پہ لا کھڑا کر دے گا اس کو، یعنی انبیاء سے کسی صحابی کو بڑھا دینا یہ شان نبوت کی عظمت کو گھٹانے کی مصداق ہوگا، وہ گمراہ ہو جائے گا، سمجھے؟ چاہے کوئی بھی صحابی ہو۔ اس طریقے سے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مطلب کچھ مطلب اس طریقے سے میں ایسے ہی بات کر رہا تھا، تو اس میں جو ہے لکھے ہوئے تھے کہ حوالہ بھی دیا تھا انہوں نے، بہرحال کہ اگر کوئی غیر نبی کو نبی کے برابر کہے، اگر کوئی کہے تو وہ کافر ہے، اس طریقے سے کچھ تھا حضرت، یہ کیا درست ہے بات؟ نہیں، کیا غیر نبی کو، غیر نبی کو جو ہے نبی کے برابر ایسا کہنا کفر ہے، اسی طریقے سے انسان ہاں غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھنا اور کہنا یہ کفر کی دلیل بے شک ہے، جی اس میں گستاخی، یہ لفظ میں غور کیجئے، غیر نبی کو نبی کے برابر کہنا، یا صحابہ رہے یا کوئی رہے، نبی کے برابر نہیں ہو سکتے وہ سب، لیکن ہمیں آپ نے کہا کہ کافر نہیں ہوگا، پھر نہیں وہ کافر نہیں ہوگا، کیوں کہیں کہ فضیلت میں کوئی اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے انبیاء سے بڑھا کر کے، تو گمراہ ہوئے، اور اگر کوئی جی فرق ہے لفظ میں، اور اگر کوئی کہے انبیاء نبی لوگ جو ہیں اور صحابی، کسی صحابی چاہے حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی ہو، تو اس کو نبی کے برابر سمجھنا یا کر دینا یہ کفر ہو جائے گا،
جی جی حضرت. جیسے کہ تحذیر الناس میں ایک قاسم نانوتوی صاحب لکھے ہیں، انبیاء سے امتی عمل میں بسا اوقات برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں کہا کر. یہ صریح گستاخی، صریح کفر لکھا ہے. انبیاء سے امتی کیسے برابر ہو جائے گا عمل میں، یا اس سے بڑھ بھی جائے گا کہا کر کے لکھا ہے. اسی لیے ہم نہیں بڑھ سکتا حضرت. ہم بولنے سے بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. کیسے لکھ کر کے ابھی تک دیوبندی لوگ چھاپ رہا ہے. اس کو عقل و ہوش ہونی چاہیے. یا نبی کے برابر قاسم نانوتوی کا عمل ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی دیوبندی کا ہو سکتا ہے، امتی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کا بھی نہیں ہو سکتا. کسی صحابی کے بہت بلند دروازہ ہے، درجات بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ صحابی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے بلند کیا، لیکن امتی کی بات کیا ہے نا. یہاں پر امتی نبی کے برابر ہو سکے. یہاں ہم جیسے جمراتی لوگوں کی بات کیا ہے وہ. جی جی یہ تو نہیں ہے حضرت. یہ گستاخی ہے. اسی لیے دیوبندی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بہرحال کچھ ڈاؤٹ؟ جی حضرت اسی طرح سے مطلب میرا سوال یہی تھا کہ مطلب اس طریقے سے مطلب جو شیعہ ہے قرآن کو مطلب ناقص سمجھتے ہیں، مطلب مکمل نہیں سمجھتے ہیں. جی جی وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے مطلب آدھا قرآن ہے اور تھوڑا 40 پارے ہے، وہ پارے جو ہے مس ہو گئے، اس میں جو ہے کمی ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہے صحابہ نے قرآن کو چھپا دیا. اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا مطلب موقف رکھتے ہیں. کوئی مطلب قرآن کو مکمل نہ سمجھے، جیسے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ تورات ہے، انجیل ہے، اس میں جو ہے غلط ملط کیے ہیں نا حضرت لوگوں نے تورات انجیل میں. اسی طریقے سے وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے قرآن میں بھی جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے قرآن کو جو ہے ناقص کر دیا. مطلب اس میں سے جو اور آیتیں تھے جیسے کہ پارے تھے وہ جو ہے نکال دیے ہیں. اس طریقے سے جو ہے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تورات اور انجیل کو لوگ بدل سکتے ہیں تو قرآن کو بھی بدل سکتے ہیں. قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مکمل ہے، قرآن جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اس طریقے سے جو ہے دلیل مانگتے ہیں حضرت. تو مطلب اس کا کیسا جواب دیں ہم؟ اس کا بھی دلیل ہے، کیوں موجود نہیں ہے؟ قرآن میں خود ہی ہے، میں نے دین کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم ہے یہ آیت. میں نے اور قرآن میں کون آیت ایک ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ذمہ خود لیا ہے، کوئی بھی بدل نہیں سکتا اس کو. اب شیعوں کے یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی کو نہیں بھیجا تھا بلکہ حضرت علی کے پاس بھیجا تھا. وہ غلطی سے محمد کے پاس چلا گیا کہا کرتے، سمجھے؟ پہلے نمبر اس کے گستاخی ایسی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ان کے. تو اور رسول وہاں پر قرآن تو اترا مکمل، لیکن صحابہ لوگ جو فضائل صحابہ تھا، فضائل اہل بیت تھا، اس آیتوں کو چھپا دیا. وہ حضرت ابوبکر، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ لوگ سے لوگ ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے چھپا دیا. الزام لگاتا ہے. اور یہ تینوں پر لعنت. ان لوگ نماز میں بھی، نماز پڑھنے لگتا ہے نا تو نماز میں بھی ان لوگ کو کافر کہتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے اس پر شیعہ لوگ. حضرت امی عائشہ صدیقہ کو بھی کافر کہتا ہے. بخاری شریف سے دیتے ہیں حضرت. وہ دلیل جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو ہے مطلب ان کی وفات تک جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو ہے کلام نہیں کیا. وہ دلیل دیتے ہیں اس طریقے سے کہ انہوں نے دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جو ہے کلام نہیں کیا، بات نہیں کیا وفات تک. یہی دلیل ہے کیونکہ وہ تو مطلب جنتوں کے عورتوں کی سردار ہے نا حضرت. ان کو تو بہت سارا علم ہے، تو پھر وہ کیوں خفا رہی، وہ کیوں ناراض رہی؟ اس طریقے سے وہ تو اتنی بڑی مطلب کیا کہتے ہیں عبادت گزار ہے. یہ بھی غلط فہمی کے شکار ہے. حضرت وہاں حدیث میں کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اطلاع نہیں دیے. ان کے موت ہوئی، خفا تھی، اسی بات نہیں ہے. وسعت وہ اپنے طرف سے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں بات. حضرت علی نے خبر نہیں کیا، یہ کلام نہیں کیا، یہ ہے حضرت بخاری شریف میں ہے. اس کے بھی حدیث کا میں ریفرنس دے دوں گا آپ کو میں، اور اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اس حدیث کے مطلب یہ ہے کہ
وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا، اس لیے خبر نہیں دیے ان کو. یہ خبر کے بارے میں بتا دے رہا ہوں کہ ان کے غسل دینے کے وقت ان کی بیوی خود موجود تھی، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خیال کیے، ان کو تو معلوم ہوگا، سمجھے. کہنے کی کیا ضرورت، جب اس کی بیوی نہلانے میں یہاں پر شریک ہے، نہلا رہی ہے، تو ان کو ضرور اطلاع ہوگی کہ یہ خیال کر کے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے خبر نہیں دی ان کو. یہ بات ہے، وہ خیال کیے کہ ان کو تو آٹومیٹک خبر تھی، ان کی جورو، ان کی بیوی یہاں پر موجود ہے تو ضرور معلوم ہوگا، ان کو اطلاع ہوگی، اس لیے اطلاع نہیں دی. پہلی بات. دوسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیثوں میں آتا ہے، انشاءاللہ ابھی تو دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں ضمناً، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نماز جنازہ پڑھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مقدم کیا پڑھانے کے لیے. حدیثوں میں موجود ہے دلیل، ہم لوگوں کے پاس کمی نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ہر ایک کے ان کے اعتراض کے جوابات موجود ہیں. لیکن عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ ایسا ہے کیا کرتے ہیں. وہی گمراہ کر رہے ہیں. جی حضرت وہی گمراہ کر رہے ہیں. قرآن جو ہے ناقص ہے، مطلب اس میں جو ہے مس ہو گئے ہیں آیتیں وغیرہ، جو ہے اس طریقے سے پبلک کو جو ہے اتحاد امت سے جو ہے مطلب الگ کر رہے ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے. اور ذہنوں میں جو ہے بہت سارے، میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہیں، اور بہت سے جو لوگ ہیں سنی سے شیعہ ہو جا رہے ہیں حضرت. سنی سے شیعہ ہو جا رہے ہیں، وہ پہلے ہی سے سنی نہیں تھا، ان کے ایمان مذبذب تھے. شیعہ ہونے کی بات کہ محبت اہل بیت کو ہی ظاہر کرتا ہے، وہ لوگ اپنے عقائد باطلہ کو چھپائے رکھتا ہے. جیسے جیسے تبلیغی جماعت اپنے عقیدہ کو بیان نہیں کرتا، آؤ نماز کے لیے، آؤ مسجد میں، آؤ اللہ کے گھر میں، دین کی باتیں ہوں گی. اسی طرح سے وہ لوگ یہ عمل کر رہا ہے، اپنے عقائد کو، اپنے باطل عقائد کو وہ لوگ چھپائے رہتا ہے، جس سے عوام سوچتی ہے بڑے عاشق اہل بیت ہیں یہ لوگ، تو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن اندرونی پورے کھوکھلا ہے. انشاءاللہ شیعہ کے متعلق جب بات کیجیے گا تو میرا نمبر لے لیجئے، ہے نا؟ جی نمبر لے لیجئے انشاءاللہ العزیز. پھر آپ کا شیعہ کے متعلق جو اعتراض ہوں گے وہ پیش کیجیے گا، میں انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق جواب دوں گا. ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کو انشاءاللہ کال کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ.